میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ بات ہو رہی تھی الیگزینڈر کی اور ہم نے پچھلے ہفتے یہ بات کی کہ وہ ٹیکسلا سے چلا اور یہ جہاں اڈیالہ ہے جیل ہے بڑا مشہور آج کل، اور وہاں سے ہوتا ہوا چکوال کے پاس سے وہ جسے ہم جھنگڑ وادی آج کل کہتے ہیں، وہاں سے گزرتا ہوا نندنا پاس سے نیچے اترا، اور مشہور گاؤں ہے دھریالہ جالب جٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے نام سے وہ گاؤں ہے، اور وہاں پہ وہ جب دریائے جیلم کے اوپر پہنچا تو پار کیا دیکھتا ہے کہ راجہ پوروا اپنی فوج کے ساتھ ہے اور اس میں ہاتھی بھی ہیں، اور الیگزینڈر کو یہ پتہ تھا کہ یہ جو ان کے گھوڑے ہیں وہ ہاتھیوں سے نامانوس ہیں، وہ انہوں نے کبھی دیکھے نہیں، ٹیکسلا میں آ کے ہی تھوڑے سے دیکھے نا، اور جنگ کی صورت میں تو نہیں دیکھے، تو وہ اسے یہ پریشانی تو تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ راجہ پوروا کے پاس 200 ہاتھی تو کم سے کم تھے، کچھ تاریخ دان کم بھی بتاتے ہیں، 120 کا بھی ذکر ہے ایک تاریخ کے اندر، لیکن یہی کوئی 150-200 ہی ہوں گے، اور کیولری بہت ساری تھی، 5-6 ہزار کی کیولری بتائی جاتی ہے، گھوڑ سوار لوگ جو ہیں، اور چیریٹس بھی تھے، رتھیں، انفنٹری تھی ساتھ میں، تو الیگزینڈر کے پاس یہاں پہ کوئی 30-35 ہزار کی فوج تھی، جس میں کیولری، ہیوی انفنٹری، لائٹ انفنٹری، تیر انداز، یہ سارے شامل تھے۔ اور آگے جانے سے پہلے ایک بات میں کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں یہ راجہ پورس کے نام کے اوپر کافی وہ بحث ہو جاتی ہے۔ میں مانتا ہوں پروفیسر بدھا پرکاش کی ایک کتاب ہے، بڑے مشہور ہسٹورین ہیں انڈیا کے اندر، ان کی ایک کتاب ہے پورس دی گریٹ۔ پروفیسر پرکاش کا کہنا ہے کہ پورس کا نام تھا پوروا اور وہ خاندانی نام تھا، میں اسی لیے راجہ کو پوروا ہی کہتا ہوں۔ اب سامنے دریا تھا جیلم اور پار راجہ پوروا کی فوجیں کھڑی تھیں، تو الیگزینڈر نے کیا کیا کہ وہ دریا کے ساتھ سیدھے ہاتھ گھوم کے چل پڑا ڈاؤن سٹریم، اور ہرن پور ایک گاؤں آتا ہے، نام کہتے ہیں کہ اس لیے تھا کہ کبھی وہاں ہرن بہت ہوا کرتے تھے، اور میرا خیال ہے وہ جس طرح کا علاقہ ہے جسے پاڑا ہم کہتے ہیں نا، وہ ہرن ہوتا ہوگا، ہاگ ڈیئر جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو اور وہاں پہ یہ مشہور پل بھی ہے وکٹوریہ برج ریلوے کا، جو کہ اب استعمال کم ہوتا ہے کیونکہ ٹرین ہی کوئی نہیں ادھر جاتی، ملک وال سے کھیوڑا اور غریب وال آیا کرتی تھیں، اب وہ اسٹیشن ویران پڑے ہیں۔ اس نے یہاں پہ آ کے اپنا مین کیمپ لگایا ہرن پور کے اوپر، اور اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو بانٹنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ اس نے اپنے جو بہت ہی اس کا ریلائبل جرنیل تھا کریٹروس، اس کو یہاں پہ چھوڑا ہرن پور میں، اور باقی اس نے فوج مختلف جرنیلوں کے کمانڈ کے اندر، بریگیڈیئرز کی کمانڈ کے اندر اس نے بانٹنی شروع کی، اور کوئی 30 کلومیٹر اوپر تک آ گیا، جہاں جلال پور ہے ایک گاؤں، اسے بھی شریف کہتے ہیں، وہاں پہ وہ پروفیسر دانی جو تھے ہمارے، انہوں نے ایک وہاں پہ بھی الیگزینڈر کی مونیومنٹ بنائی ہوئی ہے، جس کا مجھے مقصد سمجھ نہیں آیا۔ مونیومنٹ تو ہونا چاہیے تھا راجہ پوروا کے لیے جو اپنے دیش کے لیے لڑ رہا تھا، تو الیگزینڈر پتہ نہیں انہوں دا ساریاں دا ماما لا ساڈیاں دا لگدا ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ویسے اس نے باقی فوج اپنی یہاں پہ لگا دی، اور اب کیا کر رہا ہے کہ اس نے ادھر تو اس نے امن کر لیا تھا، ٹیکسلا میں فصلیں کٹ چکی تھیں، اس کے گورنر بھی، سوات میں بھی اس کے اپنے گورنر تھے، تو اس نے وہاں پہ لوگوں کو، اپنے گورنرز کو کہا کہ بھائی وہ بھیجنا شروع کرو راشن، کیونکہ یہاں ہمیں لمبا بیٹھنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ یہ اب مہینہ مئی کا ہے اور سال ہے 326 قبل مسیح، تو وہ وہاں سے سامان آنا شروع ہو گیا۔ ادھر راجہ پوروا نے دیکھا کہ پیچھے سے بہت سارا کھانے پینے کا سامان آ رہا ہے، تو راجہ سمجھ گیا کہ یہ ان کا یہاں لمبے بیٹھنے کا
ارادہ ہے، اور جب سردیوں میں پانی کم ہوگا تو تب یہ پار کریں گے یونانی لوگ۔ اور دیکھیے مئی میں اچھا بھلا دریا میں پانی ہو جاتا ہے، تب کوئی ڈیم شیم نہیں بنے ہوئے تھے کہیں بھی، اوپر برفیں ہوتی تھیں، وہ پگھلنا شروع ہوتی تھیں تو پانی دریا میں بڑھ جاتا تھا، اور یہ مئی میں کافی پانی ہو جاتا تھا، ڈیم شیم تو ابھی بنے نہیں ہوئے تھے۔ اور الیگزینڈر کا بھی خیال یہی تھا کہ پار دریا کو سردیوں میں ہی کیا جائے، اور اگر موقع ملے تو پھر کہیں بھی شب خون مار کے تو رات کے اندھیرے میں دریا پار ہو جائے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ابھی چند ہی سال پہلے جب دریائے دجلہ کو پار کرنا تھا عراق کے اندر، جو آج کل عراق ہے، تو الیگزینڈر کے پاس تو وہی 30-32 ہزار کی فوج تھی، اور پار 2 لاکھ کی فوج لگی ہوئی تھی داریوش شہنشاہ کی۔ تو الیگزینڈر کا جو جرنیل ہے پارمینیو، اس نے الیگزینڈر سے کہا کہ دیکھو، الیگزینڈر بوڑھا آدمی تھا کیونکہ اس نے الیگزینڈر کے باپ کے ساتھ بھی نوکری کی ہوئی تھی، بڑی عمر کا تھا، تو اس نے الیگزینڈر کو کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا بہت بڑی فوج ہے، ہم ان کا دن دہاڑے دریا پار کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہمیں رات کے اندھیرے میں پار کرنا پڑے گا۔ تو میں تو یہی تمہیں کہوں گا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں رات کے اندھیرے میں پار کرتا، کیونکہ وہاں الیگزینڈر نے پروگرام یہی بنایا ہوا تھا کہ دن دہاڑے پار کرے گا۔ تو الیگزینڈر نے جواب میں کہا کہ ہاں اگر میں پارمینیا ہوں، جو کہ وہ جرنیل کا نام تھا، کہ ہاں اگر میں پارمینیا ہوں تو میں بھی رات کے اندھیرے میں ہی پار کروں گا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے اپنے طریقے ہیں بھائی، میں الیگزینڈر ہوں۔ اچھا، یہاں کچھ دن گزر گئے، اب الیگزینڈر نے دیکھا کہ یہ دریا میں اتنا پانی ہے کہ یہ گھوڑوں سمیت نہیں جا سکتے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو وہاں سندھو دریا پہ ٹیکسلا پار کرنے کے لیے جو بیڑیاں بنوائی تھیں، وہ بیڑیاں اس نے کہا کہ جی ان کو ٹکڑوں میں کیا جائے اور ان کو یہاں لے آئے۔ آریان کہتا ہے انہیں کاٹ کے لایا گیا، میرا خیال ہے کاٹ کے تو نہیں ایسے لائے ہوں گے کہ انہیں ڈسمینٹل کر کے لائے ہوں گے، اور الیگزینڈر تو سالٹ رینج کے بیچ میں سے نکل کے آیا تھا۔ یہ جو اس نے سامان منگوایا، بھاری بھرکم سامان، یہ ظاہر ہے بیل گاڑیوں پہ آیا ہوگا۔ تو جو گرینڈ ٹرنک روڈ، راج پاتھ کا جو دوسری برانچ تھی، جو وہاں سے آتی تھی ٹیکسلا سے، راول پنڈی سے ہو کے گجر خان جہاں پہ اب ہے، وہاں سے وہ آج کل کی الائنمنٹ سے تھوڑا نارتھ ایسٹ کو ہو کے آ کے پھر سہاوا کے پاس ملتی تھی، جیلم شہر کے پاس پہنچنے پر دریا کے ساتھ ساتھ ہو جاتے تھے۔ دوسرا خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک کنڈر نالا ہے، وہ جو موجودہ گرینڈ ٹرنک روڈ ہے وہاں کے نزدیک سے نکلتا ہے اور وہ آ کے جہلم میں یہاں جلال پور کے پاس گرتا ہے۔ تو وہ ان کا خیال ہے کچھ تاریخ دانوں کا کہ شاید وہ وہیں سے جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہے سہاوا کے پاس سے ہی وہ کنڈر نالے میں پڑ گئے تھے اور اس رستے سے وہ آئے۔ بہرحال یہاں پہ لا کے وہ بیڑیاں جوڑ دی گئیں، اور بتایا جاتا ہے کہ بہت ساری بیڑیاں تھیں۔ الیگزینڈر نے جو جگہ سلیکٹ کی، وہ جسے جلال پور کہتے ہیں، وہاں پہ ندی میں دریائے جہلم کے اندر ایک خم ہے، اور تھوڑی سی ایک جسے پرومونٹری کہتے ہیں وہ آگے کو نکلی ہوئی ہے دریا کے بیچ، اور انہوں نے دن میں دیکھا کہ ایک جزیرہ ہے، آئلینڈ بنتا ہے دریا میں، اور پھر پار جو ہے وہ دریا کا دوسرا کنارہ ہے۔ تو الیگزینڈر نے طے یہ کیا کہ پار جب بھی کرنا ہے، خاص سردیاں تک ہی بیٹھنا پڑے، اور جب دریا کا پانی کم ہو جائے تو پار یہاں سے کیا جائے گا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پریکٹیکیبل جگہ ہے۔ پھر اس نے الیگزینڈر نے ایک دن طے یہ کیا کہ جناب رات کو آج جو ہے نا وہ ہم پار کریں گے، کیونکہ ہوا یہ تھا خیال ہے انہوں نے کوئی یہاں پہ 2 ہفتے 2.5 ہفتے لگا دیے، مئی کا اخیر آنا شروع ہو گیا تھا، اپریل کے اخیر میں وہاں سے چلے تھے ٹیکسلا سے، اب مئی کا درمیان تو آ گیا ہوگا۔ اس نے یہ جو کام کرتا تھا نا کہ روز رات کو وہ ہلا گلا شروع کر دینا کہ ایسے کھٹر پٹر کے یہاں سے پار ہو رہے ہیں وہاں سے پار ہو رہے ہیں، تو راجہ پوروا بھی اپنی فوج کو اس شور کے مطابق سے ادھر سے ادھر ہلاتا جلاتا تھا، حتیٰ کہ راجہ نے دیکھا کہ یہ
ڈرامہ ہی ہے، انہوں نے پار پور نہیں کرنا، یہ ایسے ہی شور شرابہ ہے۔ راجا نے پھر اپنی فوج جیسے لگائی ہوئی تھی وہ ایک جگہ لگا کے سکون سے بیٹھ گیا۔ اب الیگزینڈر نے یہ طے کیا کہ جناب یہاں یہ جو پرومونٹری بنتی ہے ادھر سے ہم پار ہوں گے، اور ایک رات انہوں نے وہ پیچھے پہاڑی کے پیچھے چھپ کے، کشتیاں تو جوڑنی شروع کر دی تھی پہلے سے ہی، انہوں نے انہیں ایک رات کے اندھیرے میں لا کے اس پرومونٹری کے اوپر جو ایک جنگل تھا، اچھا بھلا گھنا جنگل بتایا جاتا ہے، اس کے اندر انہوں نے وہ اپنی بیڑیاں چھپا دیں۔ اور اتفاق دیکھیے، الیگزینڈر کی ویسے قسمت بڑی اچھی تھی کہ جو رات اس نے چنی کہ آج کی رات ہم نے یہاں سے پار ہونا ہے دریائے جہلم سے، شام کو آندھی آئی اور پھر موسلا دھار بارش ہوئی۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں انہیں یاد ہے کہ یہ مئی میں جب ہماری کنک کٹ چکی ہوتی تھی پنجاب میں، آندھیوں کا ایک سلسلہ چل پڑتا تھا، ہر ہفتے ایک آندھی آیا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے 50s اور 60s کے اندر کہ ہر ہفتے ایک آندھی آتی تھی، ایک آواز بلند ہوتی تھی، بوئے باریاں بند کرو نیری پئی آندھی ہے، اور کھڑکیاں دروازے بند کیے جاتے تھے، پھر ایک کالی اندھیری آتی تھی، اور اس کے بعد موسلا دھار بارش ہوا کرتی تھی اور ٹھنڈ پڑ جاتی تھی۔ تو وہاں پہ اس رات اسی قسم کی ایک آندھی آئی اور پھر بارش شروع ہوئی، گرج چمک بادل طوفان یہ وہ۔ اس میں ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جو کھٹر پٹر اور شور شرابہ انہوں نے کرنا تھا، حکم دیا جا رہا ہے زور سے، جو بات ہو رہی ہے وہ اس میں مفل ہو کے رہ گئی، اور پار جو فوج کا تھوڑا سا حصہ تو لگایا ہوا تھا راجا پوروا نے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کے کہیں پچھلے پہر، صبح ہونے سے کوئی 2 گھنٹے پہلے، مئی میں چانن روشنی شروع ہو جاتی ہے اپنا کوئی 5 بجے کے لگ بھگ، 4:30 کے لگ بھگ، تو انہوں نے کوئی 2-2:30 بجے کے قریب دریا پار کرنا شروع کیا۔ گھڑ سوار تھے جو کہ بیڑیوں پہ چڑھائے گئے، الیگزینڈر خود ایک بیڑی پہ تھا، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے یہ چمڑے کے وہ جیسے ہم ٹیوب ہوتی ہے آج کل، وہ چمڑے کے گول بنائے ہوئے تھے، ان میں توڑی بھوسا بھرا ہوا تھا کہ وہ ڈوبے نہ، اور وہ بندوں نے پہنے ہوئے تھے انفنٹری والوں نے، اور وہ اس طرح سے تیر کے پار کر رہے تھے۔ یہ آج کل بھی فوجوں میں سکھایا جاتا ہے، فورڈنگ دریا کو کیسے کرنی ہے انفنٹری نے۔ اب تو خیر بہت کچھ بن گیا، میں نے بھی ایک کورس کیا تھا جس میں میں نے فلوٹرز پکڑ کے تو دریا، یہ کابل دریا پار کیا تھا نوشہرہ کے پاس سردیوں میں، اور وہ بھی رات کو، طبیعت صاف ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح سے انہوں نے پار کیا، اور اب اندھیرے میں یہ جو انہیں آگے جنگل دکھ رہا تھا، ایک بڑا پیڑوں کا جنگل تھا، اس کے اندر یہ لوگ لینڈ کر گئے۔ وہ کیا پتہ چلا کہ یہ جب سارے لینڈ کر گئے ادھر، بیڑیاں بھی ادھر لگ گئیں، گھوڑے بھی اتر گئے، تو کیا پتہ چلا کہ یہ پار کا کنارہ نہیں تھا، یہ تو ایک آئلینڈ تھا دریائے جہلم کے اندر۔ وہاں پہ پھر بڑی پسوڑی پڑی، وہ گھوڑے اس دلدلی زمین میں کھب رہے ہیں، بندے اس میں دھس رہے ہیں، اور اسی طرح سے وہ بھگدڑ مچی رہی۔ اور اس بھگدڑ میں یہ ہوا کہ راجا پوروا کو خبر ملی کہ جی وہ ادھر سے وہ پار کر رہے ہیں۔ چنانچہ راجا نے راجکمار ایک اپنا بیٹا بھیجا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس کے پاس 500 کیولری تھی اور کوئی 150 چیریٹس تھے، رتھیں تھیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے پاس کیولری جو تھی وہ تو 500 ہی تھی، لیکن چیریٹس اس کے پاس ایسے کوئی 20 30 50 کے لگ بھگ تھے۔ تو وہ اپنا بیٹا وہاں پہ بھیجا۔ تو اب یہ جزیرے سے پار ہونے کا جو سلسلہ تھا نا، وہ ذرا اس میں کافی وقت لگ گیا، پو پھوٹ رہی تھی، دن نکل رہا تھا، تو یہ آخر کار یہ لوگ پار ہو گئے کوئی 1.5-2 گھنٹے کی کشمکش کے بعد۔ وہاں پہ پھر وہ راجا پوروا کے بیٹے کے ساتھ جنگ ہوئی، جس میں آریان کہتا ہے کہ راجکمار نے الیگزینڈر کو دستی اپنی تلوار سے زخمی بھی کیا اور اس کے گھوڑے بیوکیفلس کو بھی مار دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کیا ہو، لیکن گھوڑا جو تھا نا
ریلائبل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مر چکا تھا، دریا پار کرنے سے پہلے ہی مر چکا تھا، کیونکہ اس کی عمر بہت ہو گئی تھی، 31 سال کا تو گھوڑا تھا، اور یہی گھوڑے کی عمر ہوتی ہے، تو وہ گھوڑا تو پہلے ہی مر چکا ہوا تھا۔ اس کے اوپر ابھی تھوڑی سی بات آگے کرتے ہیں، لیکن یہ ہوا کہ اس جو یہ چھوٹا سا کلیش ہوا، اس کے اندر راج کمار جو تھا وہ شہید ہو گیا، اور وہ ان کی فوج میں کافی سارے اور بھی بندے کام آئے۔ انہوں نے اپنی فوج لگا لی، اور سامنے راجہ پوروا اپنی فوج لے کے آ رہا تھا اتنے میں، اور راجہ نے وہ جگہ دیکھی جہاں پہ کہ کچھ رات کو، اب دیکھیے بارش پڑ چکی ہے تو، اور وہ زمین گارا بن چکی ہے، کھوبا جسے ہم کہتے ہیں وہ بن چکا ہوگا، اور گھوڑے چل رہے ہیں، ہاتھی چل رہے ہیں، رتھیں چل رہی ہیں، تو وہ بہت برا حال ہوا ہوگا۔ تو راجہ نے وہ جگہ دیکھی جو ذرا ریتلی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مونگ کے پاس ایک جگہ ابھی بھی ایسی ہے، بڑا ایک علاقہ ہے جو کہ ریتلا ہے۔ یہ میں کوئی 15 سال پہلے جب آخری بار گیا ہوں، تب تک تو وہ میں نے ریتلا علاقہ دیکھا تھا، اب پتہ نہیں کیا حال ہے، کیا کیا گیا ادھر۔ پھر یہ جیلم کے سیلاب بھی آئے ہیں، جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں گارا بیٹھ گیا ہو۔ تب راجہ نے وہ ریتلی جگہ دیکھی، اور وہاں پہ اس نے اپنی فوج لگائی، انفنٹری کو اور چیریٹس کو ہاتھیوں کے درمیان کھڑا کیا۔ اگر 150 بھی ہاتھی تھے تو 100 گز کے اوپر وہ ہاتھی ایک کھڑا کیا گیا، اور بیچ میں انفنٹری اور چیریٹس لگائے گئے۔ راجہ اپنا سینٹر میں تھا اپنے ہاتھی کے اوپر۔ الیگزینڈر نے ایک جسے پنسر موومنٹ کہتے ہیں وہ اس نے کی، ایک اس نے فوج کا دستہ ان کے بائیں فلینک کے اوپر بھیجا جو دریا کی طرف تھا، ہماری ادھر راجہ پوروا کی فوج کا بایاں فلینک جو دریا کے کنارے کی طرف تھا، اور ایک دستہ اس نے بڑا سیدھے فلینک کی طرف، دائیں فلینک کی طرف بھیجا، اور خود الیگزینڈر نے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے، اس نے فرنٹل اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا کام الیگزینڈر نے یہ کیا کہ اس نے اپنے تیر اندازوں سے تیروں کی بوچھاڑ کرائی۔ اس سے کافی نقصان ہوا، اس طرف سے بھی تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، اور اس کے بعد کیولری نے ایڈوانس کیا۔ بڑا گھمسان کا رن پڑا بھائی اس دن، وہ جو مئی کا مہینہ تھا 326 قبل مسیح میں، بڑا گھمسان کا رن پڑا۔ اور انہوں نے جو گریکس تھے یا میسیڈونینز جو تھے، انہوں نے جو برا کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے ہاتھیوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کیا۔ ان کی کیولری نے ہاتھیوں کو نیزے مارے، جا کے تیروں سے ہاتھیوں کو زخمی کیا، تو وہ ہاتھی پریشان ہو گئے، تکلیف میں تھے۔ اور اس دوران میں یہ کوئی 4-5 گھنٹے یہ کشمکش رہی، یہ لڑائی ہوتی رہی، دو بدو لڑائی ہوئی، اور اس میں بڑے لوگ کام آئے۔ آخر کار یہ ہوا کہ جو ہماری پنجاب کی فوج تھی وہ پسپا ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ہاتھی جو تھے وہ تکلیف کی وجہ سے اپنے ہی بندوں کو روند رہے تھے، انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی تھی، اور اتنے جو ہاتھیوں کے مہاوت تھے وہ خود کام آ چکے ہوئے تھے، مارے گئے تھے، تو وہ بے مہار ہاتھی تھے۔ آخر کار یہ ہوا کہ یہ جو ہماری فوج تھی یہ پسپا ہونا شروع ہو گئی، اور کول آریان کے وہ لکھتا ہے کہ یہ جو راجہ پوروا تھا یہ بڑا کمال کا آدمی تھا۔ میں یہ بات پہلے بھی ایک بار کر چکا ہوں ایک کسی ایپیسوڈ کے اندر، لیکن یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جتنی تعریف راجہ پوروا کی گئی ہے، الیگزینڈر کی 11 سال کی کیمپینز میں کسی اور حریف کی، کسی اور دشمن کی اس طرح کی تعریف نہیں ہوئی۔ یہ آریان تو یہ بھی موازنہ کرتا ہے کہ جناب راجہ پوروا میں اور داریوش میں یہ فرق تھا کہ داریوش تو جیسے ہی الیگزینڈر کو دیکھتا تھا وہ بھاگ نکلتا تھا، راجہ پوروا اس وقت تک اپنے ہاتھی پہ بیٹھ کے تیر چلاتا رہا جب تک کہ اس کی فوج کا آخری یونٹ نہیں پسپا ہو چکا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی بھی نہیں رہے تو وہ پھر اس نے اپنا ہاتھی واپس موڑا۔ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ساتھ لڑے ہوں گے اس کے۔ بہرحال وہ الیگزینڈر نے یہ کیا کہ اس نے
اس کو بلانے کے لیے راجہ امبی کو بھیجا۔ راجہ امبی جو ٹیکسلا کا راجہ تھا، اس کی اور راجہ پوروا کی دشمنی پرانی چلی آ رہی تھی، اور راجہ امبی نے الیگزینڈر کو 5,000 کی فوج بھی دی تھی اور کوئی 20-25 ہاتھی بھی دیے تھے، لیکن وہ ہاتھیوں کا استعمال نہیں کر سکے کیونکہ دریا کے پار نہیں لے جا سکے ہاتھیوں کو۔ وہ راجہ امبی کو الیگزینڈر نے بھیجا کہ بلا کے لاؤ، یہ تو بڑا شاندار آدمی ہے۔ تو وہ راجہ جب گیا امبی اپنے ہمارے راجہ پوروا کے پاس، تو راجہ پوروا نے اس کا تو ہاتھی لے کے جا رہا تھا، تو اپنا مڑ کے دیکھا، ہاتھی کو موڑا اور اپنا نیزہ داغ دیا اس کے امبی کے اوپر۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی، اس نے گھوڑا ترنت موڑا اور نکل گیا، ورنہ شاید وہیں کام آ جاتا۔ اس کے بعد الیگزینڈر نے ایک اور بندے کو بھیجا جو کہ راجہ پوروا کا پرانا دوست تھا۔ کوئی بتاتے ہیں کہ وہ کوئی فلسفی تھا، کوئی ٹیچر تھا، وہ میروس اس کا نام لکھا ہوا ہے الیگزینڈر کی ہسٹری کے اندر۔ اس کو بھیجا تو اس نے آ کے راجہ پوروا سے کہا کہ بھائی وہ آؤ، بلا رہا ہے تمہیں، اس کی بات سنو آ کے۔ راجہ کو بقول آرین کے بہت پیاس لگی ہوئی تھی، اتر کے انہوں نے میروس سے پانی لیا، پانی پیا، اور پھر اس کی رتھ پہ سوار ہو کے تو وہ الیگزینڈر کے پاس آیا۔ اور پھر آریان کہتا ہے کہ کمال آدمی تھا، میگنیفیسنٹ کا لفظ استعمال کیا اس نے، کہ وہ اتنا لمبے قد کا تھا کہ الیگزینڈر سے کوئی 2 گٹھیں اوپر ہی تھا۔ الیگزینڈر ایک 5 فٹ 7 انچ کے قد کا آدمی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 5 کیوبٹ اس کا قد تھا۔ اب یہ جو کیوبٹ ہے نا، اس کی 2 پیمائشیں ہیں، ایک جگہ گریس میں وہ 17 انچ کا ہوتا ہے اور ایک جگہ 14 انچ کا ہوتا ہے۔ اگر 14 انچ کا بھی تھا تو 6 فٹ اس کا قد تھا، اور اگر 17 انچ والا تھا تو 7 فٹ سے اوپر تھا قد۔ وہ زیادہ تر کا خیال ہے، جو کامنٹیٹرز ہیں ان کا خیال یہی ہے کہ وہ یہ والا 17 انچ والے کیوبٹ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ راجہ کوئی دیو قامت آدمی تھا۔ تو وہاں پھر وہ جو مشہور بات ہے جو ہر ایک نے سنی ہوئی ہے کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ وہ کیا سلوک کروں۔ راجہ پوروا نے کہا کہ وہ سلوک جو کہ ایک بادشاہ کو کرنا چاہیے۔ عام طور پہ یہ بات یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ وہ سلوک جو ایک بادشاہ کو کرنا چاہیے، لیکن الیگزینڈر نے اس سے کہا کہ یہ تو تم نے میری طرف سے جواب دے دیا، اپنے لیے بھی تو کچھ مانگو۔ تو اس نے کہا میں نے جو جواب دے دیا ہے وہ پورا ہے، اس میں مزید کوئی بات شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیگزینڈر نے یہ جب گریس اور میجسٹی دیکھی تو بڑا متاثر ہوا، اور میں جب آج سے کوئی 30-32 سال پہلے 98 کی بات ہے میرا خیال ہے، میں پہلی بار جب مونگ گیا جہاں پہ یہ لڑائی ہوئی تھی، منڈی بہاؤالدین کا ایک گاؤں ہے مونگ، ٹیکری کے اوپر ہے، وہاں میں جب پہلی بار گیا اور میں یہ اس جگہ پہ پھر رہا تھا جہاں وہ ریتلا علاقہ ہے جہاں پہ کہ یہ لڑائی لگی ہوگی۔ میں ذرا امیجنیٹو سا بندہ ہوں، میں اپنے ذہن میں میرے ایک نقشہ آ رہا تھا کہ یہ کس طرح کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ ایک راجہ ہمارا یہ لمبا تڑنگا اور الیگزینڈر چھوٹے قد کا، کالے بال اور داڑھی، الیگزینڈر کلین شیون اور بلانڈ۔ اور جب راجہ نے یہ جواب دیا تو میرے ذہن میں جو فلم چل رہی تھی اس میں نے دیکھا کہ الیگزینڈر نے آگے بڑھ کے پہلے راجہ کا ہاتھ ملایا، خون سے لت پت تھا کیونکہ اس کا دایاں بازو ہی ننگا تھا نا، وہ تیر چلانے کے لیے، باقی پہ تو وہ ساری جسے کہتے ہیں ذرہ بختر پہنی ہوئی تھی۔ وہ خون سے لت پت ہاتھ ملایا، اور پھر میری نظر میں وہ جو آیا کہ پھر اس نے آگے بڑھ کے الیگزینڈر نے اس کو جپھی بھی ڈالی کہ یہ بندہ بڑا ہے، اور صلح کر لی، اور راجہ کو کہا کہ پوری سلطنت تمہاری جیسے تھی وہ ویسے ہی ہے تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد پھر وہ فوج کو لے کے آگے بڑھا۔ آگے کاٹھیوں کا ملک تھا، یہ کاٹھیا راجپوت آج کل بھی ہیں، کاٹھیا واڑ میں بھی انہی کے نام پہ وہ دیس آباد ہے، کاٹھیا واڑ گجرات میں انڈیا کے اندر۔ یہ کاٹھیوں کا ملک تھا، کٹھوئے وہ الیگزینڈر کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہ جو بڑی لڑائی ہوئی وہ سانگلا ایک جگہ بتائی جاتی ہے۔ سانگلا کا کوئی طے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایک پہاڑی تھی اور اس کے گرد ایک چھوٹا سا چھپڑ بھی تھا پانی کا،
کچھ جو ریسرچر ہیں ان کا خیال ہے کہ سیالکوٹ، تو سانگلا جہاں بھی تھا وہاں کاٹھیوں کو شکست ہو گئی، اور اس کے بعد الیگزینڈر آگے بڑھا اور وہ دریائے بیاس تک پہنچ گیا. وہاں جا کے کچھ گڑگڑ شروع ہو گئی فوج کے اندر کہ ہم نے آگے نہیں جانا. تو الیگزینڈر کو جب یہ خبر ملی تو وہ کہتا ہے، اپنے آفیسرز کو اس نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آگے جا کے فتح کرنا ہے، تو اگر آپ لوگ میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو پھر جاؤ بھاڑ میں اور لوگوں کو آگے چلا جاؤں گا، اور تم لوگ جا کے واپس میسیڈونیا میں کہنا کہ تم اپنے بادشاہ کو دشمن دیس میں چھوڑ آئے ہو. اور اس کے بعد الیگزینڈر نے ایک لمبی تقریر کی کہ جس میں اس نے کہا کہ اوقات کیا تھی تم لوگوں کی، چھوٹے چھوٹے گڈریے تھے، اپنی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے وہاں میسیڈونیا کی پہاڑیوں میں اور غربت کے دن گزارتے تھے. میں تم لوگوں کو دنیا میں لے کے آیا، اب تم لوگ مالے کو دریائے ڈینیوب کے کنارے سے لے کر دریائے بیاس کے کنارے تک، اس میں تم نے یہ ملک بھی فتح کیا، وہ ملک بھی فتح کیا، فلاں فلاں فلاں. اور پھر دیکھیے کہ اس زمانے میں انڈیا ایک بڑا سویلائزیشن تھی، ایک بڑا کلچر تھا، یہ ایک بڑا دیس تھا جس کو دنیا میں مشہور تھا، جو سویلائزڈ دنیا تھی، جو کہ چین یا گریس ہی تھا، اور کون سے سویلائزڈ، یا فارس تھا، یہ سویلائزڈ دیس تھے. تو یہاں پہ انڈیا کا بڑا نام تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے یہاں پہ، یونیورسٹیز تھیں یہاں پہ. تو الیگزینڈر نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ تم لوگ اب اس دیس کے بھی مالک ہو کہ جس میں سندھو، جیلم، چناب اور راوی بہتے ہیں، تو اب تم لوگ کہہ رہے ہو کہ تم لوگ آگے نہیں جانا. بڑی اس نے ایک ایموشنل تقریر کی، اور پھر وہی بلیک میل کہ جا کے کہہ دینا کہ تم اپنے بادشاہ کو چھوڑ آئے ہو. خاموشی ہو گئی. اور پھر اس کا جو جرنیل تھا کوئنس، اس نے شروع کی بات. اس نے کہا کہ بڑی بات، صحیح بات ہے سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ وہاں سے چلے، ہم غریب تھے، ہمیں آپ نے دولت بھی دی، کیونکہ سخی تو تھا الیگزینڈر. جب فارس کا خزانہ مل گیا، اس کے ہاتھ آ گیا، تو اس نے بڑی سخاوت سے لوگوں میں بانٹا اپنی فوج میں. کوئی اچھا کام کرتا تھا تو سونے سے انہیں نوازتا تھا. کوئنس نے کہا کہ جناب یہ بات بڑی اچھی ہے، اور اس نے بڑی لمبی تقریر کی کہ یہ جو وہاں سے چلے، یہ اپنے ماں باپ کو نہیں، انہوں نے 11 سال سے دیکھا، اس وقت سے مسلسل جنگ کی کیفیت میں ہیں، اور ان کے بچے جن کے تھے وہ بڑے ہو گئے. وہ اس قسم کی کوئی باتیں کافی، اس نے بھی، جیسے الیگزینڈر نے ایک بڑی جذباتی تقریر کی، کوئنس نے بھی اسی جواب میں بڑی جذباتی تقریر کی. اور الیگزینڈر ناراض ہو گیا، بھاڑ میں جاؤ کر کے نا، وہ جا کے اپنے تمبو میں گھس گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ. اور جب فوجیوں کو یہ پتہ چلا نا کہ اب آگے نہیں جانا، تو جو آریان لکھتا ہے وہ یہ کہ جناب فوجی آئے اور اس کے تمبو کے باہر کھڑے ہو کے اس کو دیوتاؤں کی بلیسنگز دینا شروع ہو گئے کہ شکر ہے یہ مان گیا کہ اب ہم واپس جائیں گے. اس میں ایک بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ خبر یہ آئی کہ جی آگے جو فوجیں ہیں وہ بہت بڑی فوج ہے، ان کے پاس سے انفنٹری صرف 2 لاکھ کی ہے، اور ان کے پاس ہاتھی پتہ نہیں 5,000 ہیں، اور چیریٹس کتنے ہیں، اور کیولری بھی 50,000 کی ہے. اس قسم کی باتیں آئیں، اور اس کے اوپر فوجی ڈر گئے الیگزینڈر کے، کیونکہ یہاں آ کے جب راجہ پوروا سے جنگ ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں کے لوگوں کو لڑنا بھی آتا ہے. الیگزینڈر نے راجہ پوروا کو بلایا، وہ ساتھ اکٹھے تھے وہاں پہ، اور پوچھا کہ یہ خبر صحیح ہے؟ اس نے کہا جی آگے تو نندا سلطنت ہے، اور وہ تو بالکل یہی ہے، ان کے پاس اتنی فوج ہے. اس کے اوپر سراسیمگی پھیل گئی میسیڈونین فوج کے اندر، اور وہاں پہ اس لیے یہ بغاوت ہوئی. الیگزینڈر نے وہاں پہ یہ کہا کہ جناب یہاں پہ وہ بنائے جائیں، ٹرافس بنائے جائیں گھوڑوں کو، جس میں
چارہ ڈالتے ہیں، کھرلی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ بڑی بڑی کھرلیاں بنائی جائیں اور یہاں پہ کوئی تھڑے بنائے جائیں اور بڑے قد کے تھڑے بنائے جائیں، اونچے اونچے تھڑے بنائے جائیں، تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں دیکھیں وہ تھڑے اور وہ کھرلیاں تو وہ کہیں کہ لو جی یہ تو گریکس جو تھے یہ دیو تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں جو دیوؤں کی کہانیاں ہیں نا کہ بڑے بڑے دیو ہوتے تھے، وہ اسی وجہ سے اتنی عام ہے۔ وہ صرف ہمارے یہاں پنجاب میں نہیں ہے، پورے دیش میں پھیلی ہوئی ہیں وہ کہانیاں، وہ میرا خیال ہے وہ یہاں سے چلیں کہانیاں۔ اور اس کے بعد ایک الیگزینڈر نے یہ بھی کیا کہ وہ اپنے جو ہوتے ہیں نا نجومی ان کو بلایا۔ گریکس میں یہ تھا کہ وہ بھیڑ کاٹتے تھے ایک، اور اس کے کلیجے کے اوپر جو کوئی نشانیاں ہوتی تھیں نا، ان سے وہ جو نجومی ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ اچھا جی یہ ہے۔ الیگزینڈر نے اسے پہلے ہی کہہ دیا ہوگا کہ تو کہہ کہ آگے جانا ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے دیکھا او یہ تو بڑا برا حال ہے جی، آپ آگے جائیں گے تو بہت کام خراب ہوئے گا، وہ تو ہونا ہی سی، آگے بڑی بڑی فوج کھلوتی ہی سی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آگے جانا چاہیے۔ اور ساتھ میں ایک بات یہ بھی لکھی جاتی ہے تاریخ کے اندر کہ کوئی ایک پرندہ اوپر سے گزر رہا تھا، اس کے پنجے میں کوئی ہڈی تھی یا پتھر تھا، وہ اس نے پھینکا تو وہ الیگزینڈر کے سر پہ آ کے لگا۔ وہ ایک اور بہت بڑا برا شگون تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، یہ نہیں، اب نہیں ہم نے آگے جانا۔ چنانچہ وہ یہاں سے واپس راجہ پوروا کی راجدھانی میں آئے، جیلم کے پاس، یعنی منڈی بہاؤالدین کے پاس، اور پھر یہاں سے نیچے کا سفر شروع کیا۔ وہ ہم اگلی بار بات کریں گے۔